پہلا پارہ سورۃ البقرہ۔ بقرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بقرہ کا معنی گائے عربی کے اندر، اور اس صورت میں گائے کا واقعہ ہے جو قوم بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، کٹھے ملا کے نہیں ان کو پڑھا جاتا، الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ کئی ایک ان کی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عرب کے لوگ عربی کے اندر بڑی فصاحت رکھتے تھے، بڑے فصیح الزبان تھے، یہاں تک کہ وہ جس کو عربی نہیں آتی تھی کہتے تھے یہ عجمی ہے، اور عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا، کہ جس کو عربی زبان نہیں آتی، اس کو کچھ آتا ہی نہیں، اس کو بولنا ہی نہیں آتا، وہ تو گونگا ہے۔ اور دوسری طرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی نفی کرتے تھے، کہتے تھے یہ خود گھڑ کے لاتا ہے، اس کو نعوذ باللہ جن سے کھلا دیتا ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ تو اللہ نے بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ذکر کر کے ان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تم اتنی فصاحت رکھتے ہو اپنی زبان کے اوپر، کہتے ہو یہ خود گھڑا ہوا قرآن ہے، تو یہ انہی حروف تہجی سے مل کے بنے، الف لام میم صاد۔ بعض صورتوں کے شروع میں مختلف آئے ہیں، تو انہیں حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اس جیسا تم بھی بنا کے دکھا دو، اگر اس نبی نے خود بنایا ہے، اس محمد نے خود گھڑا ہوا ہے، تو تم بھی اس جیسا بنا دو، تم جو اتنی فصاحت رکھتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے 4 چیلنج ان کو کیے۔ سب سے پہلا چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ، وہ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، وہ پھر بھی نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا چلو جاؤ کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وہ پھر بھی نہیں بنا سکے۔ اللہ نے کہا چلو جاؤ کوئی ایک آیت، کوئی ایک بات اس قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، لیکن وہ ناکام رہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، قرآن کی عمدگی، کہ اس جیسا قرآن دنیا کا جتنا بھی کوئی فصیح الزبان ہو وہ اس جیسا قرآن نہیں بنا سکا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ چیلنج ہے جو آج تک دنیا کی کسی کتاب کے آغاز میں نہیں کیا جا سکا، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی رائٹر، مصنف، لکھنے والا اپنی کتاب کے آغاز میں، حرف آغاز میں، دیباچہ مقدمہ میں لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو متنبہ کیجئے گا، اطلاع دیجئے گا، اس کی درستگی کریں گے۔ آسمان سے نازل ہونے والی سابقہ کتابیں، ان کے شروع میں بھی یہ چیلنج نہیں تھے، ان کے اندر تحریف کر دی گئی۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی اور آسمانی کتابوں میں سے واحد کتاب ہے جس کے آغاز میں اللہ نے چیلنج کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل پرفیکٹ کتاب ہے۔ انسان جب کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ کتاب خریدتا ہے جو سب سے اعلیٰ پروفیسر نے لکھی ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر نالج ہو، علم ہو، اور یہ کتاب ہے جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اور اس میں دنیا جہان کا علم موجود ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے وہ ہم نے خود دیکھنا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک بات یاد رکھے کہ جس کی تنہائی پاکیزہ ہے وہ ہے متقی۔ لوگوں کے سامنے متقی، اور تنہائی کے اندر گناہ کرنا، 4 لوگوں کے اندر بیٹھے ہیں تو نماز کے لیے آ جانا، اکیلا بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر پڑھ لیں گے، یہ متقی نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، فارمولہ کیا ہے؟ ایک کام صرف کرے کہ ہفتے کے اندر کم از کم ہفتے میں 1 دن قبرستان کا اکیلا چکر لگایا کرے۔ اکیلا قبرستان میں، ہفتے چھٹی کا دن ہوتا ہے نا، جمعے والے دن تو اتوار والے دن جایا کرے، اکیلا جائے قبرستان میں، جا کے دیکھے یہ ہے میری کالونی جہاں میری قبر بننی ہے، جہاں میں نے آ کے رہنا ہے۔ پھر انسان میں تقویٰ بھی آئے گا، انسان کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ کون ہے متقی؟ جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ اور آگے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، انسان کہتا ہے میری پلاننگ، میری سوچ، میں نے کمایا، میری یہ ساری چیزیں، لگاتا ہے نہیں، ہم نے رزق دیا۔ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ کے اندر لاکھ سے کسی کو 0 پر لے آئے، اللہ چاہے تو کسی کو 0 سے لاکھ پر لے جائے۔ 2 چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں، ایک ہے کنجوسی اور ایک ہے فضول خرچی۔ یہ دونوں چیزیں انسان میں تب آتی ہیں جب انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میری پلاننگ سے، میرا حاصل کیا ہوا۔ کنجوسی بھی تب آتی ہے، انسان کہتا ہے میرا ہے میں تجھے کیوں دوں، میرا ہے میں کیوں دوں۔ اور فضول خرچی بھی تب آتی ہے کہ میرا ہے میں جہاں مرضی خرچ کروں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، مما رزقناہم، ہم نے رزق دیا تھا تم کو، ہم نے رزق دیا تھا ان کو۔ آگے ذکر کیا کافروں کے بارے میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ اب اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ یہ سوچنا، سمجھنا، تفکر، تدبر، ہارڈ ڈسک ڈیٹا سٹور کرنے کی جگہ انسان کا دل ہے، دماغ نہیں ہے۔ دل دماغ کو آرڈر دیتا ہے، اور دماغ آگے پھر حرام مغز کو کہتا ہے، حرام مغز پہ پورے جسم کے اندر اس آرڈر کو سپلائی، آرڈر جاری کرتا ہے
جو بنیاد اور بیس ہے وہ دل ہے. کئی ایک مقامات پر اللہ نے اور بھی قرآن میں کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں. آخری بار میں کہا حصر ما فی الصدور، قیامت کے دن ان کے سینوں سے سب کچھ نکال لیا جائے گا جو ڈیٹا سٹور ہے. تو یہ ڈیٹا سٹور ہونے کی جگہ اور سوچنا سمجھنا یہ دل کا کام ہے. دماغ دل کے ماتحت کام کرتا ہے. منافقین کا تذکرہ کیا اللہ نے. منافق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ منافق نفاق ہے جو نفاق فی العقیدہ ہوتا ہے، اندر سے کافر اوپر سے مسلمان. ان کے بارے میں اللہ نے کہا فی الدرک الاسفل، یہ جہنم میں سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. ایک وہ نفاق ہے جو اندر سے مسلمان ہے اوپر سے بھی مسلمان ہے لیکن کچھ کام کچھ علامتیں منافقوں والی پائی جاتی ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، لڑائی جھگڑا آنا تو گالی گلوچ پہ آ جانا، یہ باتیں منافقوں والی ہیں. جس میں یہ پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے جو منافقوں والے کام کرتا ہے. وہ منافق نہیں ہے جو اندر سے کافر اوپر سے مسلمان ہو. اللہ نے کچھ اپنی نعمت انسان کو یاد کرائی کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے میں نے زمین بچھائی، آسمان بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اور میں نے تمہارے لیے نباتات پودے ہر چیز اگائی. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا. صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. پھر کہا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، جو عورتیں آپس میں ڈسکس کرتی ہیں، مردوں کے سامنے ڈسکس نہیں کیے جا سکتے. تو عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور پوچھنے سے پہلے یہ کہا اے اللہ کے نبی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، مجھے یہ مسئلہ بتاؤ. تو دین کو سیکھنے میں، دین کو سمجھنے میں، سوال کرنے میں انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان ساری زندگی گناہ پہ لگا رہے. نہیں، انسان کو دین سیکھنا چاہیے. آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنانے لگے تو اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا. حالانکہ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں کیا تھا مشورہ؟ اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتے تھے، انسانیت کو پیغام دیا کہ انسان تجھے زمین پہ بات کر رہا ہوں اور تیرے پیدا کرنے سے پہلے، بنانے سے پہلے مشورہ کر رہا ہوں. تو بھی اپنے کام کے متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرنا، پوری دنیا سے نہیں. جو کام کرنے لگا ہے اس کام کے متعلق جو لوگ ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ وہ کام کرنا. اکیلا کسی کام کو شروع مت کرنا، مشاورت کے ساتھ چلنا. جب بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے چیزوں کے. یعنی کہتے ہیں نا انسان کو فرشتوں پر بھی فوقیت حاصل ہے. وہ فوقیت علم کی بنیاد پر، وہ علم سکھلایا تھا آدم علیہ السلام کو، تو اس لیے فوقیت ملی تھی انسان کو. تو اگر انسان علم والا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل والا ہے تو پھر یہ فوقیت والا ہے. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے یا علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو علم والا نہیں ہے، تو فقیہت نہیں ہے. علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو اس کی مثال اللہ نے قرآن میں آخری پاروں میں دی ہے کہ ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں سوار کی ہوئی ہیں، پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب بنا لیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا ابلیس یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے. سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، وہ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. عبادت اتنی زیادہ کرتا تھا کہ فرشتوں میں جانے کی اس کو اجازت تھی. تو کہتا ہے اتنی زیادہ عبادت کہ انسان باقی حقوق بھول جائے، باقی سارے کام چھوڑ کے صرف صوفیت پہ آ جائے، یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. تو اس نے ابا واستکبر، انکار کر دیا، تکبر کیا. کائنات کا سب سے پہلا گناہ تھا تکبر. انا افضل منک، شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے کہا تھا کہ میں تو اس سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. تو یہ سمجھنا کہ میں افضل ہوں، وہ فلانا مجھ سے گھٹیا ہے، وہ نیچے ہے، یہ شیطان نے گناہ کیا تھا، یہ شیطانی کام ہے، جائز نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ مطلب کہ جماعت کے ساتھ. مردوں کے لیے حکم ہے، نماز فرض ہے جماعت کے ساتھ. جب اذان ہو جائے تو باقی سارے کام چھوڑ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ دیکھو نا، انسان کسی کو آواز دے کے ادھر آؤ بات سنو، کسی چھوٹے بچے کو، وہ بچہ بات نہ سنے تو کیا کہتا ہے یہ بڑا بدتمیز ہے، اس کی تربیت ہی نہیں، اس نے میری بات ہی نہیں سنی. اور اللہ دن میں 5 بار اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے آجو بھی نماز پڑھنے کے لیے، اور انسان آئے نہ. تو یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی بدتمیز لوگوں میں کھڑا کر دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 بار میرے بلانے پر مسجد نہیں آتے تھے، یہ بدتمیز لوگ. تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو. اللہ کے انسان کہتا ہے اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا. اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں مدد کروں گا، لیکن 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں اپناؤ گے تو میں مدد کروں گا. ایک تو نماز قائم کرنی ہے، دوسرا صبر کرنا ہے. صبر. اللہ آزمائشیں لاتا رہے گا اور تم نے صبر کرتے جانا ہے، اور نماز نہیں چھوڑنی تو اللہ تم پر مدد نازل کرے گا. بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اللہ نے، بڑے انعامات اس قوم پر کیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، ان کو فرعون سے نجات دی. فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس سے نجات دی. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا جب وعدہ لیا، کوہ طور پہ بلایا تو انہوں نے پیچھے سے اپنے پورے قبیلے کا سونا اکٹھا کیا اور ایک بشرا بنا لیا، گائے کا بچہ، اس کی پوجا شروع کر دی. پھر اللہ نے ان کو بطور سزا کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو.
تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا اللہ نے ان کے ہاتھ میں وہ آلے پکڑا دیا قتل کرنے والے، جنہوں نے شرک کیا تھا ان کے ہاتھ باندھ کے بٹھا دیا گیا، اور ایک تاریکی ایک سیاہ رات ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان پر چھا گئی، تو انہوں نے قتل کیا، جو اس طریقے کے اندر قتل ہو گئے ان کی بھی بخشش ہو گئی، جو بچ گئے ان کی بھی بخشش ہو گئی۔ یہ بخشش کے لیے توبہ کا ایک طریقہ تھا ان کو قتل کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا۔ پھر یہ جب صحرائے سینا میں پہنچے یہ بنی اسرائیل والے، تو گرم زمین تھی، سایہ نہیں تھا، اللہ نے بادل کا سایہ ان پر نازل، وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا ان پر، غمامہ بادل کا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے من و سلوہ نازل کیا۔ پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے کہا اس لاٹھی پر، اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کا 12 چشمے پھوٹ پڑے کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا، اللہ نے بڑی نعمتیں ان پر کی۔ پھر ان کو اللہ نے کہا کہ اچھا بھی اب آزمائش کے طور پر کہا کہ ان کو نا ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے سوال شروع کر دیا گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کس طرح کا ہو، ہل چلاتی ہو کہ نہ چلاتی ہو، کنویں سے پانی نکالتی ہو نہ نکالتی ہو۔ پھر جیسے جیسے یہ سوال کرتے گئے اس طرح پھنستے گئے، اللہ نے کہا ہاں یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو۔ پھر اتنی مہنگی گائے انہوں نے خریدی اور اس کو ذبح کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بے جا سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ایک مسئلہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس پر عمل کریں، نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھ لیں، لیکن خام خواہ سوال۔ مثال دیتا ہوں، کسی بندے نے پوچھا بھی داڑھی کا خلال کرنا ہے تو داڑھی کا خلال کیسے کرنا ہے؟ اس نے کہا بھی چولہے پہ پانی لے کے اس کا خلال کر لو۔ اس نے کہا بھی میرا خلال ہوتا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا تو ایسے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے داڑھی کو پانی میں بھگو کے سو جایا کر۔ تو مطلب بے جا سوال کرو گے تو پھر آگے سے جواب بھی اسی طرح کا آئے گا۔ تو سوال کرو دین کو سیکھنے میں، لیکن بے جا سوال کرنا یا آگے والے کو پھنسانے کے لیے سوال کرنا یا خام خواہ سوال کرنا اگلے دوسرے بندے کو حقیر کرنے کے لیے، یہ بنی اسرائیلیوں کی عادت ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پتھروں کا ذکر کیا۔ انسان اتنا سخت ہو جاتا ہے، انسان کے دل اللہ نے کہا اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پتھر بھی اللہ کے ڈر سے رو پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں نا پہاڑی علاقے میں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، وہ لینڈ سلائڈنگ کیا ہوتی ہے؟ پتھر اوپر سے گرتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ پتھروں کے اندر سے چشمے چل رہے ہوتے ہیں، وہ چشمے نہیں، وہ پتھروں کے آنسو ہوتے ہیں، پتھر رو رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہودی جبرائیل علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے کہا یہ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہے۔ کیوں وجہ تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے اسحاق علیہ السلام اور دوسرے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں نا وہ سارے اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اسحاق علیہ السلام سے۔ اور یہ یہودی سمجھتے تھے کہ آخری نبی جس کی بشارت ہے نا وہ بھی ہماری نسل میں سے آنا ہے، اسی میں سے آنا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آگے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دریا میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، سارے رسول اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک۔ وہ سمجھتے تھے یہ آخری بھی ہماری نسل میں سے آئے گا، لیکن وہ آگے اسماعیلیوں میں سے، تو ان کی یہ دشمنی تھی کہ یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے، تو اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی سے بھی دشمنی رکھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ اس کا اللہ نے ذکر کیا تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو، یہ میرے حکم سے وہی لے کے آتے ہیں، ان اللہ عدو للکافرین، اگر تم اس سے دشمن رکھو گے تو پھر اللہ کافروں کا دشمن ہے، مطلب تم کافر ہو، اللہ تمہارا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہودی اس وقت کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام جادو پہ حکومت کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ نے اتنی صفتیں دی تھی، ہوا ان کے تابع تھی، جن ان کے تابع تھے سلیمان علیہ السلام کے، پرندے ان کے تابع تھے، سارے کئی ایک پرندوں کی بولی ان کو آتی تھی، پرندے آپس میں بات کر رہے ہوتے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے جادو پہ حکومت۔ اللہ نے کہا نہیں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ شیطان کفر کرتے تھے، یہ جادو سکھلاتے تھے، یہ شیطانیت کا کام ہے جادو سکھلانا سیکھنا، یہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اسلام سے خارج ہے، جو جادو سیکھتا ہے سکھلاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ بڑا آسان سا اس کا حال ہے جادو کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، ایک بال لے کے کھجوروں کے گچھے کے اوپر اس کو 11 گھیرے دے کے کنویں کے اندر دبا دیا تھا جادو کر کے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا نہیں ہوتا تھا اور ذہن میں آتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن کیا نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی، آخری 2 صورتیں نازل کی، سورۃ فلق اور ناس نازل کی، 11 آیات ہے دونوں صورتوں کی۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے جاتے تھے، ایک آیت پڑھی ایک گرہ کھل گئی، دوسری آیت پڑھی 11 آیتیں پڑھی اور 11 کی 11 گرہ کھل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی بار جادو ہو، ہم بھی یہ دوسرے 2 صورتیں پڑھتے ہیں، ہمارا جادو ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں صورتوں میں لکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ ہم صورتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں بابا جی کو بلائیں گے دم بھی کروائیں گے، فلاں ولی وہ بڑا سنا ہے کہ جادو کا دم کرنے والا ہے، اس کو بلا کے حساب بھی لگوا لیں گے، ہمارا وہ صورتوں پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے اس صورتیں پڑھنے کا اثر نہیں ہوتا۔ یقین اگر کامل ہے، اللہ پر توکل ہے، تو پھر جادو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جن شیطان بھاگ جاتے ہیں، تو اگر بندہ یقین سے پڑھے کہ نہیں میرے گھر میں جن نہیں آ سکتا، شیطان نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ بقرہ کی تلاوت چلتی ہے، تو واللہ وہاں پر شیطان اور جن نہیں آئیں گے۔
اللہ نے کہا کہ اگر ان کو 1000 سال عمر دے دی جائے، وہ کہتے تھے ہمیں اور عمر ملے، اور اللہ کہتا ہے اگر 1000 سال بھی عمر ان کو دے دی جائے، اگر انہوں نے گناہ نہ چھوڑے تو ہزاروں سال عمر مل جانا کوئی کفایت نہیں کرے گا، آخر کار موت کے بعد پھر حساب کتاب، اگر مجرم ہے تو اللہ کے کٹہرے میں پھر کھڑے ہوگے، سزا پھر ہوگی۔ عمر کا زیادہ ہونا گناہوں سے نہیں بچا سکتا، عمر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، انسان کو گناہ چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری اولاد میں سے دے گا، اللہ نے کہا نہیں، لا ینال عہد الظالمین، میں وعدہ نہیں کرتا، میرا عہد، میری نبوت، میری خیر ظالموں کو نہیں پہنچتی۔ یہ لازمی نہیں اگر باپ نیک ہے تو اولاد بھی ساری نیک ہو، نہیں، اللہ کہتا ہاں اگر وہ نیکی کی طرف آئیں گے تو نیک ہوں گے۔ یہ نیکی اور ہدایت وہ ہے، اللہ کہتا ہے اگر تلاش کرو گے تو میں دوں گا، اگر نہیں دو گے تو میں نہیں دوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہوگا کہ تم تلاش کرو نہ کرو میں نے رزق تمہیں دینا ہی دینا ہے۔ کافر ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، بالکل انکار کرتے ہیں، اللہ نے اتنا ان کو رزق دیا ہوا ہے۔ اور ہدایت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا تم ہدایت کی طرف آؤ گے تو میں ہدایت دوں گا، نہیں آؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ بھئی اگر تیری اولاد میں سے کوئی ظالم ہوگا تو میری ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر ہدایت کی طرف آنا چاہے گی تو میں ہدایت دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا کی تھی، کہا تھا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ میرے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کی معیشت مضبوط کر دے۔ پہلے امن کی بات کی، پھر معیشت کی بات کی۔ آج ہمارے ملک میں دو ہی باتیں ہیں نا، امن نہیں ہے، معیشت نہیں ہے۔ تو امن آئے گا تو معیشت آٹومیٹکلی مضبوط ہو جائے گی۔ امن کیسے آئے گا؟ جب ملک میں عدل و انصاف آئے گا۔ عدل و انصاف کیسے آئے گا؟ جب حدود نافذ ہوگی، چور کا ہاتھ کٹے گا، ڈاکو کو قتل کیا جائے گا، زانی کو لٹکایا جائے گا، حدود قرآن کی نافذ ہوں گی، امن آ جائے گا۔ امن آئے گا تو معیشت مضبوط ہوگی اور سود کا خاتمہ ملک سے کر دیا جائے گا۔ سود کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، سود ختم ہوگا تو ملک کی معیشت آٹومیٹکلی درست ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو فرما برداروں میں سے بنا دے۔ ہم بھی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ اس کو ترقی دے دے، اس کو کامیاب بنا دے۔ اللہ کا یا اللہ میری اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنانا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے آگے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ دین کی طرف آنے کی ہے۔ اپنی اولاد کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے تو دین اسلام کو سلیکٹ رکھنا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب یہ ہے نا عقیدہ مضبوط کیا اولاد کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے مسلمان اللہ کا فرما بردار بننے کی تلقین کی اور یہ عقیدہ مضبوط کیا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اسی کی عبادت کر دیں گے۔ مطلب اپنی اولاد کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ رزق اللہ نے دینا ہی دینا ہے، عقیدہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ رزق جتنا مرضی کمایا جائے، رزق جتنا مرضی حاصل کیا جائے، لیکن اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو وہ رزق بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ وہ شاعر نے کہا نا اس رزق سے ہے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر جنت کی طرف ہماری جو پرواز ہے، جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا اور وہاں جنت میں جانا ہے، ہمارا سفر جنت سے جنت تک کا ہے، جنت سے نکالا واپس جنت میں جانا ہے، تو جنت کی پرواز میں اگر کوتاہی آتی ہو تو اس رزق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر میں کہا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ تو یہاں اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین اسلام ہے کہ دین اسلام سے اچھا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ قوانین، یہ ضوابط، یہ احکام جو دین کے ہیں، جو کلچر، جو تہذیب دین اسلام کی ہے، اس سے اچھی یورپ کی ہو، غیر مسلم کی ہو، مغرب کی ہو، کوئی بھی کلچر ہو۔ لوگ کہتے ہیں یورپ بڑی ترقی کر گیا، نہیں، اللہ کہتا ہے من احسن من اللہ، اللہ سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے؟ اللہ سے اچھا کس کے قوانین ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کے قوانین ہیں، قرآن کے قوانین ہیں، اس سے اچھے کسی کے قوانین نہیں ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت تھی وہ گزر گئی اور تم ہو تم بھی گزر جاؤ گے۔ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک فکرہ بولا جاتا ہے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، بڑے ایسے ہمارے بڑے بھی تو ایسے ہی کرتے تھے نا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر بڑے درست تھے تو ان کے ساتھ چلو، ان کی پیروی کرو، اگر بڑے غلطی پر ہیں تو تم ان کی پیروی نہ کرو، تم درستگی کے اوپر آؤ۔ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر انسان سے اس کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر انسان قبر کے اندر اکیلا جائے گا، اس اکیلے نے ثواب جواب دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔